در جہان شش چیز میں آیت بکار اولا یارو طعام خوشگوار خوشبوت یاری موافق در جہان بعض مختومی کے باشد مہربان ہر سخن کا راست گوئی درست بہز دنیا زان کے دروے نفع تست آنچه ارزان است عالم در بهاش عقل کامل دا تزو دل شاد باش دشمن حقران باید داشت دوست بازو گشته جمله چون آخر بدوست عیب کس با او نمی باید نمود زانکه نبود ہے چت لحم بے غبول از خدا خواہ آنچه خواهی اے پسر نیست در دست خلائق خیر و شر بندگاران است ناصر جز الہ یاری از حق خواہ و از غیرش مخواہ آنکه از قهر خدا ترسد بسے بے گما ترسند از بے ہر کسے از بدی گفتن زبارا ہر کے بس کرد شیطانی لعی رازیر دست. اچھا فرماتے ہیں کہ در بیان زندگانی خوش اچھی زندگی کے بیان، خوشحالی کی زندگی، اطمینان کی زندگی کے بیان کیا چیزیں ہیں؟ کہتے میاں در جہاں شش چیز می آیت بکا، دنیا میں در جہاں دنیا میں 6 چیزیں کام آتی ہیں، آیت بکا 6 چیزیں کام دیتی ہیں۔ اولا یارو طعام و خوشگوار، سب سے پہلے یار دوست مخلص، یار مانے مخلص دوست، یہ کام آتا ہے سختی کے وقت بھی، تکلیف کے وقت، ہر موقع پر مخلص دوست جو ہے وہ کام آتا ہے۔ اور دوسرا وہ طعام خوشگوار، مچھلیاں کام آتی ہیں، ہاں خوشگوار طعام، لیکن خوشگوار طعام اس کو نہیں کہتے جو مرغن طعام ہو، وہ خوشگوار نہیں ہے۔ خوشگوار یہ ہے کہ آپ کے بدن کو جس سے سکون ملے، سنائیے، تو وہ قابل سکون طعام جو ہے، قابل اطمینان طعام جو ہے، بس وہ خوشگوار ہے۔ خوشبوت یاری موافق در جہان، اچھا ہوتا ہے دوست موافق، وہ دوست جو دوستی میں، خیر خواہی میں آپ کی موافقت کرتا ہے، وہ بہت اچھا ہوتا ہے در جہان دنیا میں۔ بعض مخدومے کے باشد مہربان، اس کے بعد وہ بڑے بزرگ آدمی، مخدوم بمانا مالک، لیکن مخدوم بمانا ہر کسی کا مالک کیوں ہوتا، اور تو مملوک نہیں ہوتا، تو مخدوم بمانا کسی کا بزرگ، تو بزرگ کسی کا باپ بھی ہو سکتا ہے، بزرگ کسی کا ویسے چچا بھی ہو سکتا ہے، بزرگ کسی کا بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے، سارے بھی ہو سکتے ہیں، بزرگ کسی کا استاد بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بزرگ، ہاں بعض مخدومے، اس کے بعد وہ مخدوم یعنی وہ بزرگ کے باشد مہربان، جو انسان کے اوپر مہربان ہو، شفقت کرتا ہو، محبت کرتا ہو خواہشوں میں، تو وہ بھی بڑی نعمت ہے اور بہت اچھی چیز ہے دنیا میں کہ کسی کا ایسا بزرگ ہو جو اس کے ساتھ شفقت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، بڑی نعمت ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ چچا ہے، چاہے وہ بڑا بھائی ہے، چاہے استاد ہے۔ ہر سخن کا راست گوئی وہ درست، ہر سخن ہر وہ بات کا راست گوئی وہ درست، جسے تم نے سچ کہا اور درست کہا، ہر وہ بات جسے تم نے سچ کہا اور درست کہا، صحیح کہا۔ میاں بہز دنیا زاں کے دروے نفع توس، بہ یہ سچی بات ہے نا، اور یہ درست بات، یہ بہتر ہے
زی دنیا اس دنیا سے، زاں کے دروے نفع تست اس دنیا سے جس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہارا نفع ہے، اس منفعت بخش دنیا سے یہ ایک سچی اور صحیح بات کہنا بہت ہے، سچی صحیح بات، جھوٹ نہ بولو، غلط بیانی نہ کرو۔ آئی سمجھ میں؟ آنچ ارزانست عالم در بہاش، وہ چیز کہ پوری دنیا سستی ہے اس کی قیمت میں، آنکھ وہ چیز ارزان سستی ہے، عالم پوری دنیا، ہاں در بہاش، ہاں اس کی قیمت میں، ہاں اس کی اگر قیمت لگاتے ہیں آپ تو پوری دنیا سستی لگے گی آپ کو، وہ چیز اتنی قیمتی ہے، پوری دنیا بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ وہ کیا چیز ہے؟ عقل کامل دان، وہ عقل کامل سمجھو، عقل کامل، عقل کامل اتنی بڑی نعمت ہے کہ پوری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ ہاں ہاں، تو ذو دل شاد باش، ہاں عقل کامل دان، تو ذو دل شاد باش، ہاں کہ جس سے تیرا دل خوش ہو، ذو دل کہ اس سے، ازو ذو کیا ہے؟ ازو کہ اس سے، ہاں دل شاد باش، تو ہاں کہ تیرا، اصل میں عبارت یوں ہے کہ عقل کامل دان کہ ازو دل تو شاد باش، کہ اس سے تیرا دل خوش رہے۔ تو وہ عقل کامل یہ ایسی نعمت ہے کہ پوری دنیا اس کی قیمت میں سستی ہے، سمجھ گئے ہو؟ آنچ دشمنی حقران واید داشت دوست، اللہ کے دشمن کو، دشمن حق اللہ کے دشمن کو، را نہ باید داشت دوست، نہیں چاہیے دوست بنانا، جو اللہ کا دشمن ہے اس کو دوست مت بنانا چاہیے، دوست مت بناؤ۔ باز گشت جملہ جو آخر بدوست، باز گشت جملہ جو آخر بدوست، کہ میاں باز گشت کہ واپس آ جاتا ہے انسان، جملہ پورا کا پورا کدھر آ جاتا ہے؟ چوں جب کب کدھر آ جاتا ہے؟ آخر دوست کے پاس آ جاتا ہے، کہ دیکھو اگر اللہ کے دشمن سے تم نے دوستی بنائی ہے تو آخر تم تو دوست، انسان کدھر جاتا ہے مشکل کے وقت میں؟ دوست کے پاس آتا ہے، تو تم اللہ کے دشمن کے پاس آؤ گے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آئیسوں میں اچھا، عیب کس با او نمی با ید نمود، کسی کا عیب با او اسی بندے کو نمی باید نمود ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تمہیں کسی کا عیب معلوم ہے تو اس کا عیب اس کے سامنے ظاہر نہ کرو کہ تم میں یہ عیب ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے وجہ یہ ہے کہ زاں کی نبوت ہیچ لحمی بے غدود، اس وجہ سے کہ کوئی گوشت بھی غدود کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی گوشت غدود کے، اصل میں غدود تو غدتن کی جمع ہے، غدہ کہتے ہیں وہ گٹلی کو، جانتے ہو؟ یہ غوٹا گندی جوڑ نہیں پتی رگونو کی، یہ رگوں میں اور پٹھوں میں کبھی ایک گانٹ سی بن جاتی ہے، یعنی وہ سکڑ جاتے ہیں نا، رگ سکڑ جاتی ہے، کبھی یہ جو اعصاب ہیں یہ سکڑ جاتے ہیں تو ایک غدہ سا بن جاتا ہے، ایک گانٹ سی بن جاتی ہے۔
تو غدہ کی جمع کیا ہے؟ غدود. کہ کوئی گوشت گانٹھوں کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی اعصاب اور رگوں کے بغیر نہیں ہوتا. بھائی اب تو دیکھو نا، بندہ تو کھاتا ہے تو گوشت کھاتا ہے، لیکن قصاب آپ کو جب آپ گوشت خریدو گے تو پٹھے الگ کر کے، رگوں کو الگ کر کے آپ کو صاف ستھرا گوشت دیتا ہے؟ نہیں. تو گوشت میں نقصان ضرور ہوگا. مطلب یہ ہے کہ انسان ایسا نہیں ہو سکتا سوائے انبیاء کے کہ ان میں نقصان نہ ہو. تو اب تم اگر اس کے نقصانات کو اس کے سامنے بیان کرتے ہو تو یہ بات اچھی نہیں ہوگی. کون بندہ ایسا ہو سکتا ہے جس میں عیب کوئی نہ ہو؟ ہر آدمی میں عیب تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. آئی سمجھے؟ اچھا، لیکن عیبوں کو بیان نہ کرو. از خدا خواہ آنچ خواہی ہے کہ سر اللہ سے مانگ، وہ جو کچھ مانگتا ہے تو اے بیٹے، جو کچھ مانگتا ہے کدھر سے مانگ؟ اللہ سے. نیس در دستی خلائق خیر و شر، کیونکہ مخلوق کے ہاتھ میں خیر و شر نہیں ہے. مخلوق کے ہاتھ میں یعنی مخلوق کے اختیار میں خیر و شر نہیں. خیر و شر کا مالک کون ہے؟ لہذا ادھر سے مانگ. آئیچوں میں بندگانا نیست ناصر جز الہ، بندوں کے لیے نہیں ہے حقیقتاً مددگار ناصر، حقیقی ناصر، جز الہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور. لیکن حقیقی ناصر مراد ہے ہم. مجازن تو ناصر آپ بھی ایک دوسرے کے ناصر، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں عبارت بنانے میں، مطالعہ کرنے میں جی، تو ایک دوسرے کے ناصر ہیں. لیکن یہاں ناصر سے مراد کیا ہے؟ حقیقی ناصر. حقیقتاً مدد کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. یاری از حق خواہ از غیرش مخواہ، اور مدد یاری مدد از حق خواہ، باری تعالیٰ سے مانگ، وہ از غیرش مخواہ، اور باری تعالیٰ سے علاوہ کسی اور سے نہ مانگ. بس حقیقتاً مدد کرنے والا وہی ہے. تو جب حقیقتاً مدد کرنے والا وہی ہے تو دوسروں سے کیوں مانگتا پھرتا ہے؟ اسی سے مانگ. قبروں پر زیارتوں کو کیوں جاتا نہیں؟ کیوں بت بناتا ہے؟ اسی سے مانگ. بابا نے تو وابی والی بات نہیں کی. بابا بڑا پکا سنی آدمی ہے، بڑا سخت بریل بھی ہے سنائیے نا. اس لیے یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ حقیقت پر کلام کرتا ہے. تو حقیقت کہ حقیقتاً مدد کرنے والا کون؟ تو حقیقی مدد اسی سے مانگتے ہو. اگر غیر اللہ سے بھی مانگتے ہو تو بھی حقیقتاً تو اسی سے مانگتے. آن کے از قہر خدا ترسد بسے، وہ بندہ جو خدا کے قہر و غضب سے ترسد بسے ڈرتا ہے، بہت ڈرتا ہے. خدا کے قہر سے جو بہت ڈرتا ہے، بے گمان ترسند ازوے ہر کس، بے شک بے گمان بے شک ترسند ازوے ڈرتے ہیں اس سے ہر کسی، ہر کوئی. جو اللہ سے بہت ڈرتا ہے ہر کوئی بے شک اس سے ڈرتا ہے. لوگ ڈرتے ہیں یار بد دعا دے گا میرا حق ہو جائے گا. اچھا نیک آدمی ہے، اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے، اس کی خدمت کرو، اس کو راضی کرو، اس کی دعا لو، اور اس کو اگر ناراض کیا کام خراب ہو. از بدی گفتن زباں ہر کے بست، از بدی گفتن بری بات کہنے سے، زبارہ ہر کے بست زبان کو جس نے بند کر دیا. بری بات کہنے سے جس نے زبان کو بند کر دیا، کرد شیطانی لعیرہ زیر دست، تو اس نے کر لیا شیطان ملعون کو
قابو میں، زیر دست کر لیا یعنی اس کو قابو کر لیا. جس نے زبان کو بری باتوں کے کہنے سے کنٹرول کر لیا، سمجھو شیطان کے منہ میں اس نے لگام ڈال دیا، شیطان قابو ہو گیا.